بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، قضا کا صلہ الی آئے تو اس کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک معنی قطعی فیصلہ، حتمی فیصلہ، اور دوسرا معنی ہے صاف اعلان۔ یہاں صاف اعلان اوپر لکھا ہے، صاف کہہ سنایا، قضینا ہم نے صاف کہہ سنایا بنی اسرائیل کو، فل کتاب کتاب میں بنی اسرائیل کے لیے دو پیشین گوئیوں کا ذکر آ رہا ہے کہ ان کی کتاب میں ہم نے صاف صاف بتا دیا تھا، کتاب سے مراد تورات یا صحف ابراہیمیہ، یا وہی جو حضرت موسیٰ کو بھی صاحب ملے تھے، وہی صحف موسوی الکتابہ، وہ کیا پیشین گوئی تھی، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ، کہ ضرور بے ضرور تم فساد کرو گے۔ یہ پہلا مضمون ہے پیشین گوئی کا، زمین میں، زمین سے مراد لکھا ہے نیچے شام میں، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ، اس فساد سے مراد فساد فی العقائد ہے، شرک اور بدعت کرو گے، جیسے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا تقوم الساعة حتی تلحق قبائل من امتی بالمشرکین، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی جب تک میری امت کے بہت سارے قبائل مشرک نہ بن جائیں۔ یا آپ نے 18 حدیثوں میں مضمون ہے لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم پہلوں کی سنت پہ چلو گے، انہی کے طریق پہ، ذراعًا بذراع، بالکل ہاتھ برابر ہاتھ کے، حتیٰ کہ اگر پہلوں میں کوئی گوہ کے سوراخ میں، جوہر زب گو کے سوراخ میں داخل ہوا ہوگا، لَدَخَلْتُمُوهُ، تم میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو اس میں داخل ہوں گے، اور اگر پہلوں میں کسی نے ذناب امہ ہی، اپنی ماں سے بدکاری کی ہوگی، تو اس امت میں بھی ایسے ملعون پائے جائیں گے اور ایسے بدبخت پائے جائیں گے۔ تو یہ پیشین گوئی اس امت کے لیے ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بنی اسرائیل کی یہ فساد اور بگاڑ کی پیشین گوئی کر دی تھی، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، دو مرتبہ۔ اس دو مرتبہ سے کیا مراد ہے بھائی؟ مرتين، اس پہ علماء نے بڑی باتیں کی ہیں کہ بنی اسرائیل ویسے تو یہ قوم ہی ایسی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بھی انہوں نے بہت گڑبڑ کی، فرعون سے نکل آئے، دریا پار ہوئے تو پھر کوئی درخت دیکھا اور لوگ ہتھیار سے ہتھیار لٹکائے ہوئے تھے، اور یہ بھی کہنے لگے کہ آہا مزہ ہے موسیٰ، ہمیں بھی کوئی اجعل لنا، ہمیں بھی ایک ایسا الہ چاہیے جو نظر آتا ہو، جس کی تو دعوت دیتا ہے، چس نہیں، وہ تو نظر ہی نہیں آ رہا۔ پھر حضرت موسیٰ کوئی طور پہ گئے تورات لینے، انہوں نے سامری بابا اس کو اپنا رہنما مان کے پیغمبر ہارون کی بھی نہیں مانی، اور بچڑے کے ارد گرد ڈانس شروع کر دی، اور قوالی وہاں شروع کر دی، اور کہا نسی موسیٰ، حضرت موسیٰ بھی بھول گئے اصل چس تو ادھر آئی ہے نا، نظر بھی آ رہا ہے، آوازیں بھی آ رہی ہیں، تو اس میں کوئی تجلیات کا ظہور ہو گیا ہے۔ پھر وہاں سے حضرت موسیٰ تورات لائے، آکر گئے تو وہاں اتنے مشکل احکام کیسے اللہ دے سکتا ہے، اللہ تو رحمان رحیم ہے، وہاں پر بھی آکر گئے، 70 وہاں گئے، وہاں آکر گئے ارنا اللہ جہرا، ہم جب تک آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے کیسے ہم یقین کر سکتے ہیں، وہاں پر پھر سزا ملی،
پھر آئے، پھر چودھری صاحبان اکڑ گئے، کوہ طور کو اٹھایا گیا، پھر سیدھے ہوئے، پھر جہاد سے اذهب انت وربک فقاتلا، پھر اکڑ گئے، پھر 40 سال مقام طی میں، پھر حلوے اور یہ من سلوہ سے تنگ آ کے دال شال اور مسل شسل مانگنے لگ گئے۔ وہاں پر ان کو پھر سمجھایا گیا تو یہ قوم ہی پوری ابتدا سے ماشاءاللہ سدھری ہوئی قوم تھی، ہر قدم قدم پہ ان کے الٹے کام۔ اب اس سے کیا مراد ہے مرتين؟ انہوں نے تو سینکڑوں بار اس طرح کے کرتوت کیے، تو اس میں 2 قول ہیں۔ بعض اہل تفسیر نے تعین کیا ہے کہ یہ 2 مرتبہ اور 2 موقع ایسے ہیں جس میں یہود پہ سب سے بڑا اللہ کا عذاب آیا اور سب سے بڑی ذلت آمیز ان کو شکستیں ملی۔ ایک دور ہے بخت نصر بادشاہ کا، جو حضرت عزیر کا واقعہ پڑا، ہی خاویۃ علی عروشہا، تو بخت نصر بادشاہ نے ان کی بستیوں کو تہس نہس کیا، ان کے سب نوجوانوں کو قید کیا اور عزتوں کو پامال کیا، بیت المقدس کو اجاڑ دیا اور تورات وغیرہ بھی لے گئے اور سارا کچھ وہ چھین کے لے گئے۔ تو یہ وہ واقعہ ہے بخت نصر کا، یہ مرتن اولا ہے۔ اور دوسری مرتبہ حضرت یہ واقعہ جو تھا بخت نصر والا، یہ تقریباً 550-600 سال قبل مسیح کا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے 550-600 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو یہ اکڑ گئے، حضرت عیسیٰ کو ایذائیں دی یہودیوں نے، تو حضرت عیسیٰ کی پیشین گوئیوں میں موجود ہے کہ انہوں نے انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور فرمایا بنی اسرائیل کی عورتوں مجھ پہ نہ رو، تم ایسا وقت آئے گا پہاڑوں کی طرف منہ کر کے رو گے اور تمہیں کوئی چیز پناہ نہیں دے گی۔ تو یہ حضرت عیسیٰ کی جو تقریریں انجیل وغیرہ اور ان چیزوں میں موجود ہیں، یہ پیشین گوئی حضرت عیسیٰ کی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ کے رفع الی السماء سے تقریباً 72 سال بعد ان پہ عذاب آیا، اور ٹائٹس ایک بادشاہ تھا، تیتوس جس کو کہتے ہیں عربی میں ٹائٹس، اس نے حملہ کیا اور بنی اسرائیل کی وہ گت پکائی جیسے پہلے بخت نصر نے ان کے ساتھ معاملہ کیا تھا۔ یہ ہے دوسری مرتبہ۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ ان کا قول یہ ہے کہ تعین کی ضرورت نہیں، اور یہ بات حضرت تھانوی کی بالکل صحیح ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس کی تعبیر یوں کرو، ایک جو مرتن ہے وہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی، اور دوسرا جو مرتن ہے وہ شریعت عیسوی کی مخالفت کی، پہلی شریعت موسوی، تو اس میں ان کے تمام ادوار ہیں، اور دوسری مرتبہ انہوں نے مخالفت کی کس کی؟ شریعت عیسوی کی۔ آپ کے پاس کہیں ہوگی عبارت مرتين مخالفت شریعت موسوی و عیسوی، یہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے۔ فرماتے ہیں اس کو اگر لے لو تو دونوں مرہ میں ان کے سارے کرہ آ جائیں گے، جتنی بھی انہوں نے شرارتیں کی ہیں تو 2 دوروں میں تقسیم کر لو، تو مرتين سے مراد یہ ہے۔ مرتين 2 مرتبہ، یہ 2 بڑی مرتبہ ہیں، ورنہ تو ان کی عادت ہی سرکشی ہے۔ سورۃ الاعراف نکالے آیت نمبر 167۔ صفحہ نمبر 324۔
وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكَ، اور جب تَعَذَّنَ رَبُّكَ آگاہ کیا تیرے رب نے بواسطہ انبیاء بنی اسرائیل، لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ، البتہ ضرور مقرر کرے گا ان پر، اِلَى یوم القیامہ، قیامت تک، مَن یَصُومُہم، وہ لوگ جو پہنچائیں گے انہیں سوء العذاب، برا عذاب، ذلت، خواری اور محکومیت۔ تو اللہ نے یہ آگاہ کر دیا بنی اسرائیل کو، یہود کو، کہ تمہیں وقتاً فوقتاً مار پڑتی رہے گی۔ اللہ تم پہ ایسے بندے مسلط کر دے گا کہ تمہاری پٹائی وقتاً فوقتاً ہوتی رہے گی۔ تو ان کی ہوتی رہی، حتیٰ کہ 72 سال حضرت عیسیٰ کے بعد اس ٹائٹس نے ان کا ایسا رگڑا نکالا کہ بیت المقدس ان سے چھین لیا اور انہیں بھگا دیا، اور یہ بنو قریظہ، بنو نذیر، خیبر، عرب کے کچھ علاقے اس میں آباد ہو گئے، اور وہاں بیت المقدس پہ عیسائیوں کا قبضہ ہو گیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیت المقدس لیا تو عیسائیوں سے لیا ہے، یہ یاد رکھنا ہے، یہودیوں سے نہیں لیا تھا۔ کس سے لیا تھا؟ اس وقت حکومت کس کی تھی؟ عیسائیوں کی، یہود کی نہیں۔ آج بعض جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو حضرت فاروق اعظم نے بیت المقدس لیا تھا کس سے؟ اس وقت یہود نکل چکے تھے، اور یہی جو ٹائٹس تھا اس نے یہودیوں کو مار مار کے بھگا دیا، جو عرب کے بعض ایریوں میں ساری آبادیاں تھیں ان کی۔ جیسے کچھ تو میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی اصل وہ پیغمبر کے انتظار میں آئی تھی، سورہ بقرہ میں پڑھ چکی ہو، اور باقی جن کو ٹائٹس نے بھگایا تھا وہ بھی قبیلہ بنو قینوقا اور قریظہ اور بنو نذیر اور خیبر اور مدینہ کے اردا گرد اور عرب کی سرزمین پہ ادھر سے بھاگ کے ادھر آئے ہوئے تھے۔ تو بہرحال وہاں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المقدس یہود سے نہیں لیا، کس سے لیا ہے؟ نصارہ سے۔ اور وہاں حضرت فاروق اعظم اور عیسائیوں کا ایک معاہدہ ہوا، وہ معاہدہ میں یہ تحریر تھی باقاعدہ کہ یہود کا بیت المقدس میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ وہ تحریر اب تک موجود ہے کہ یہودیوں کا بیت المقدس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہوگا۔ یہ تو پھر بعد کے اندر آ کے یہ یہودی 1948 وہاں عرب سے یہودیوں کو فاروق اعظم نے نکالا، عرب سے ان کو وہاں سے بھگانے والے حضرت فاروق اعظم ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں انہوں نے شرارت کی تھی بعض قبیلوں نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ سے جلا وطن کیا اور پھر خیبر فتح کیا، لیکن عرب کے اندر موجود رہے۔ تو عرب سے آپ نے حکم دیا تھا مرض الوفات کی وصیت میں، اخرج الیہود عن جزیرۃ العرب، عرب سے یہودی سب نکال دیے جائیں۔ تو اس حکم پہ عمل باقاعدہ ہوا ہے فاروق اعظم کے زمانے میں۔ تو فاروق اعظم نے ان یہودیوں کو نکال دیا۔ اس کے بعد یہ پوری دنیا میں بکھر گئے، کوئی روما چلا گیا، کوئی برطانیہ، یہ یورپ جو موجودہ ہے ادھر چلا گیا، یہ سارے بکھرے رہے، اور ان کی کوئی باقاعدہ اپنی حکومت نہیں رہی۔ عیسائیوں کے تحت خفیہ سرگرمیوں میں یہ مصروف رہے۔ تو حضرت فاروق اعظم کے بعد دور بنو امیہ ہے، تو حضرت جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یہ بنو امیہ کا دور خلافت ہے، اس میں
ان کو ہر جگہ پہ پھر مار پڑی، ان کے ساتھ عیسائیوں کو بھی مار پڑی، اور اسلام افریقہ تک اور آپ کے کابل یہ افغانستان، اس کا تذکرہ ابو داؤد میں موجود ہے، کابل کا ابو داؤد شریف میں، اور روس تک، روس کی ساری ریاستیں، حضرت عبداللہ ابن عمر بھی روس میں رہ کے گئے، اور تمہارے یہ سندھ کے ایریے اور یہ سارا چیزیں، یہ خلافت بنو امیہ میں یہ سارے فتح ہوئے ایریے، اور یہود جو ہیں اور کمزور ہو گئے، ان کی کوئی حیثیت نہ رہی۔ اس کے بعد خلافت عباسیہ میں بھی یہ کمزور رہے، اور ان کا جو سلطنت سلجوقیہ تھی اس کے مقابلہ میں یہ خفیہ سرگرمیوں میں مصروف رہے، اور سلجوقی سلطنت یہ بڑی سلطنت تھی اسلامی، اور یہ خلافت عباسیہ کے زیر اثر تھی، اور اس وقت کی سلطنت خوارزم، اور یہ اس کے بعد پھر تاتاری فتنہ آیا، تاتار اور چنگیز خان کے ساتھ مل کر پھر انہوں نے مسلمانوں کے خلاف اپنی بھڑاس نکالی، لیکن پھر خلافت عثمانیہ قائم ہو گئی جو 600 سال تک 3 بر اعظموں پہ قائم رہی، اور انہوں نے یہودیوں کو وہ مارا ہر جگہ پہ، اور صحیح ان کا صفایا کیا، اور پھر یہود اور عیسائی یہ جو دو، پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم، تو یہودیوں نے مل کے یہ خلافت عثمانیہ اس کو ختم کیا گیا عیسائیوں کے ساتھ مل کے، پھر معاہدہ کیا گیا، اور سن 1923 میں وہاں یہودیوں نے اپنا ایجنٹ عطا ترک، کمال ترک، وہ لبرل کھڑا کیا، اور خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا۔ تو اس کے بعد انہوں نے 1948 میں جہاں اسرائیل کی بستی آباد کی، جو آج موجودہ اسرائیل ہے، یہ 1948 کو قائم ہوا، اور پھر پوری دنیا سے یہودی اکٹھے ہوئے، اور اس بستی کو آباد کرنے کے لیے پہلے ان کا منصوبہ تھا کسی اور جگہ، لیکن امریکہ نے جان بوجھ کر ان کو کتے کے طور پہ استعمال کیا، اور مڈل ایسٹ کی ساری ترقی اور ساری چیزیں حاصل کرنے کے لیے اسرائیل کو یہاں پر قائم کیا، اور اسرائیل 1948 سے لے کے آج پھر اسرائیل پہ وہی حالات ہے کہ جس طرح پہلے مار کھا رہا تھا، آج غزہ میں وہی مار پڑ رہی ہے، وہی پہلی تاریخ دہرائی جا رہی یہودیوں کی، اور ایسی مار لو دنیا حیران ہے، اتنا بڑا ملک اور چند مجاہدین جو سرنگوں میں چھپے ہیں، اور سرنگوں کا کہیں راستہ بھی نہیں، نہ خوراک نہ کچھ، انہی کا اسلحہ انہی کا منہ، تو وہ مار رہے ہیں۔ اور یہ تو قرآن نے پہلے بتایا تھا کہ یہودیوں سے بڑا بزدل دنیا میں کوئی نہیں ہے، بہت زیادہ بزدل ہے، تو اس لیے آج تک وہ تسلسل جاری ہے، اور انشاءاللہ یہ تسلسل میں ہی اپنی موت بھرتے رہیں گے۔ تو یہ مطلب ہے یسومہم سوء اللہ فرماتی ہیں قیامت تک میں بندے مسلط کرتا رہوں گا جو یہودیوں کی پٹائی کرتے رہیں گے ہر دور میں۔ تو یہ اب آنکھوں سے دیکھو، یہ بھی قرآن کا معجزہ ہے کہ آج بھی یہودیوں کی پٹائی جاری ہے۔ کب سے شروع ہوئی تھی بھائی؟ بڑی مار کھانے والی قوم، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، یہ قوم پیدا ہی میرا خیال ہے کان پکڑنے کے لیے ہوئی ہے، کان پکڑنے اور ذلت اور مار کھانے کے لیے۔ ان پر جب تک اللہ کے عذاب کا کوڑا برستا رہے یہ مولوی حضرات سیدھے رہیں گے۔ اب وہ نیتن یاہو نام دیکھو، مسجد میں لینا بھی جائز نہیں، نیتن اگر لفظ خطرناک ہے، ہاں بھائی، تو یہ وہ نیتن صاحب اور وہ وہاں کھڑے ہیں، اور اگر کچھ بھی غیرت ہوتی نا اسلامی ممالک میں، 1-2 میں غیرت ہوتی، صرف 1-2 کچھ ایمان والے نکل آتے، اور کچھ غیرت والے تو یہودی صفحہ ہستی سے مٹ جاتے۔
لیکن ایک میں بھی غیرت نہیں، نہ عرب، نہ عجم، نہ ترک، نہ افغانستان۔ وہ بھی پڑے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ معاہدے کر کے وہ بھی اپنی جگہ پہ پڑے ہیں، اور وہاں اب جہاد پہ جانا چاہیے اور حکومت موجود ہے، لیکن وہی امریکہ والے معاہدے پکڑ کے ان میں بھی غیرت نہیں۔ تو اگر ایک ملک بھی غیرت کر دیتا تو یہودیت دنیا سے مٹ جاتی اور یہ بھاگ جاتے، لیکن اب ان کا منصوبہ ہے کہ اسرائیل، انہوں نے نقشے بنائے ہیں تو وہ نیا ایک اسرائیل بنا رہے ہیں، جس میں وہ چاہتے ہیں کہ ہم سعودیہ میں بھی جائیں، اپنی وہ جگہ بھی، خیبر بھی، اور کہاں پہلے جو ہمارے قلعے تھے وہ بھی اب ان کے نقشے میں آ گئے، اور جہاں فلسطین، اردن، سیریا اور یہ سارے علاقے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا نیا اسرائیل ہوگا، اور اس کے نقشے انہوں نے بنائے، اور پوری یورپ اور پورا امریکہ اور دنیا کا کفر وہ ان کی پشت پہ ہے، اور مسلمان بے غیرت ہو کر ان کو دیکھ رہے ہیں۔ نیتن نے تو اعلان کیا کہ یہ مذہبی جنگ ہے، اور اس نے کہا کہ یہ اندھیرے اور روشنی کی جنگ ہے، مسلمان اندھیرا ہے اور ہم یہود روشنی ہیں، تو یہ روشنی اور اندھیرے کی جنگ ہے۔ اور وہاں ان جو اس کی فوج ہے وہ اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور وہ برگد کے جو درخت ہیں ان کو پکڑ کے ویڈیو بناتے ہیں کہ تمہارے نبی نے کہا کہ برگد کے درخت یہودیوں کو پناہ دیں گے، لیکن اب دیکھو تم برگد کے درختوں کے نیچے چھپے ہو اور ہم تمہیں مار رہے ہیں۔ تو وہ اس طرح مذاق، اور یہ جو ہے ان میں غیرت، ایمان اور کسی چیز کی کوئی رتی بھی موجود نہیں۔ موجودہ حکمرانوں میں یہ یہودیوں سے بھی بدتر ہو گئے۔ ہاں بھائی، استحزن ربک، تو یہ مار مسلسل ہے، لیکن دو واقعات وہ خصوصیت کے ساتھ ذکر کیے، مرتین، دو مرتبہ، البتہ چڑھائی کرو گے تم، ولا تعلن، ولا تعلن، البتہ چڑھو گے تم۔ کیا لکھا ہے؟ دوم تلفی حقوق العباد، بندوں کے حقوق وہ بھی طلب کرو گے، علوًا کبیرہ، علوًا چڑھائی بڑی، چڑھائی بہت بڑی، بہت بڑی چڑھائی کرو گے۔ پر جب آئے گا وعدہ ان دو میں سے پہلا، بعثنا علیکم، فإذا، اذا سے استقبال کے لیے آتے ہیں، لیکن آگے کیا ہے؟ بعثنا علیکم، تو یہ تعبیر استحضار منظر کے لیے، یہ تعبیر استحضار منظر کے لیے، استحضار منظر مطلب ہے گویا کہ اب بھی دیکھ لو کیا ہو رہا ہے۔ اور جس طرح خطیب کہتے ہیں تصور، تصور یہ ہے استحضار منظر۔ فَإِذَا جَاءَ، اور جب آئے گا وعدہ دو میں سے پہلا، بعثنا، مقرر کر دیا ہم نے اوپر تمہارے، عبادن لنا، عبادنا نہیں فرمایا، عبادن لنا، کچھ بندے جو ہمارے تھے، اس لیے کہ عبادنا میں شرف حاصل ہوتا مضاف کو، تو یہاں عباد بطور عزت اور شرف کے نہیں کہا گیا، اس لیے عباد لنا، کچھ بندے، چونکہ وہی بندے غضب الہی کا آلہ بنے تھے۔ کیا لفظ بول رہا ہوں؟ غضب الہی کا اعلیٰ کار بنے تھے، اللہ نے ان بندوں کے ذریعے مار دلوائی تھی، حالانکہ وہ بھی خود کافر تھے۔ جیسے کتے کا، یہ خنزیر کا شکار کتے سے کرایا جاتا ہے، تھے وہ بھی کتے عبادن، لیکن لنا کی نسبت صرف ملکیت کی ہے، اور وہ چونکہ اللہ کے غضب کا کیا بنے تھے؟ اعلیٰ کار،
اعلیٰ انہی کے ذریعے سزا دی گئی، اس لیے نسبت کر دی گئی عباد لنا، بندے ہمارے۔ کیا لکھا ہے آپ کے پاس نیچے؟ اضافت ملکیت، یہ اضافت تشریفی نہیں ہے، یہ لنا وہ ہماری ملک تھے تو ہمارے، اور ہمارے غضب کا انہی کو اعلیٰ کار بنایا گیا۔ اس کی مثال ایسے جیسے کوئی بادشاہ ہو اور بادشاہ کا کوئی باغی ہو، اس باغی کے لیے وہ محلے کے چوڑے اکٹھے کر لاتا ہے اور ان چوڑوں کو کہتا ہے اس کو ذرا مارو۔ اب وہ چوڑے بادشاہ کے مکرم تو نہیں ہوتے، اس چوڑوں سے مروانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کی تذلیل۔ بھائی یہ بڑا بنا ہوا ہے ملک صاحب، اور اس کی پٹائی کس سے کرانی ہے؟ چوڑوں سے۔ تو یہ جو یہودی تھے یہ بھی بڑے ہوئے تھے نحن ابناء اللہ، یہ سارے صاحبزادوں کی پارٹی تھی، اور صاحبزادے پیرزادے اور نبی زادے، اور نامراد مشرک اور بدعتی۔ تو جب پیرزادے خراب ہو گئے اور یہ صاحبزادے خراب ہو گئے تو اللہ نے فرمایا انہیں بڑا ناز ہے نا کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بڑے مقرب ہیں۔ تو اللہ نے ان تقرب کا دعویٰ کرنے والے مشرکوں اور بدعتیوں کو کافروں سے مروایا۔ کوئی تمہیں سمجھ نہیں ہے؟ ولایت کے مدعی ہیں، جیسے آج امت مار کھا رہی ہے امریکہ سے، برطانیہ سے۔ اگر غور کیا جائے تو امت آج بھی مار اسی لیے کھا رہی ہے کہ امت رہی نہیں۔ شرک، بدعت اور رسمی مسلمان، اکثر مشرک، اکثر بدعتی، یہی حال تھا صاحبزادوں کا۔ ادھر دعویٰ تھا نحن ابناء اللہ، قبروں کی پوجا، نبیوں کی پکار، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو نہیں پوچھتے تھے، اپنے مولویوں اور پیروں کے ملفوظات، دستخط، اور انہوں نے کئی المحندے بنا رکھی تھی، اسی کے پیروکار تھے بے ایمان۔ آج بھی امت پہ ذلت اسی لیے ہے کہ قرآن کا گاہ کی کوئی نہیں ہے۔ قرآن کو کون پوچھتا ہے بھائی؟ سوائے ختموں کے، سوائے تعویذوں کے، سوائے رکا بازی کے، ہر فرقے نے کتاب اپنی رکھی ہوئی۔ ایک وہ الیاس قادری پارٹی کی آپ نے پتہ نہیں دیکھی ہے کہ نہیں، نصاب، تبلیغی نصاب، فیضان سنت، ماشاءاللہ فیضان سنت، صرف اس کی تعلیم کے آداب دیکھو۔ پہلے غسل کرنا ہے، پھر نیا جوڑا پہننا ہے، پھر خوشبو لگوانی، پھر مسواک کرنا ہے، پھر اس کے بہت سارے آداب، اور نامراد تو قرآن کے لیے تو نہیں لکھا، فیضان سنت۔ اسی طرح جو ہمارے ریبنڈ والے ہیں ماشاءاللہ، فضائل عامہ، جدھر دیکھو عالمی مرکز ریبنڈ کا، اور عالمی کتاب اس میں نہیں ہے۔ ظلم کی حد ہو گئی۔ پیغمبر کا دعوتی نصاب قرآن تھا یا کوئی کتاب تھی؟ ساری زندگی نبی نے قرآن بیان کیا، اور یہ ریبنڈ کے مولوی اللہ ان کو ہدایت دے، کھا کھا کے اللہ کے خوف سے گردنیں کتنی موٹی ہیں، لیکن پورے ریبنڈ میں قرآن کا ترجمہ نہیں، درس نہیں، ادھر بھی بیٹھے ہیں بابے والی کتاب پکڑ کے، اور کوئی ادھر کڑ لگا ہوا ہے، کوئی ادھر کڑ لگا ہوا ہے۔ اب الحمدللہ وہ جو دوسرا گروپ آیا ہے اللہ اس کو اسی پہ قائم رکھ کے لے آئے۔ اب ایک نئی جماعت آ گئی ہے قرآن والی، انہوں نے درس قرآن شروع کر دیا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ کتاب اللہ تو یہ تبلیغی نصاب ہے، بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اگر یہی دورہ ریبنڈ میں ہوتا اور ریبنڈ والے سارے بیٹھ کے قرآن پڑھتے کتنا مزہ تھا، لیکن سارے کوڑ کباڑ
اور سارے یہاں انہوں نے یاد کر رکھے ہیں اور اپنی اپنی پارٹی کو لگا رکھا ہے. اس طرح عقیدت کے ساتھ بیٹھتے ہیں جیسے گڑ پہ مکھیاں بیٹھ جاتی ہیں. اور پھر تعلیم شروع ہوئی. لگتا ہے کوئی نشہ ہے خدا کے بندے. نشہ کہتے ہیں جی پھر سارے بندے پڑھے نہیں ہوتے اور مولوی اندر ہوتے ہیں. مولوی ریبن میں قرآن کیوں نہیں بیان کرتے ہوئے؟ وہاں بھی مولوی نہیں ہے. لیکن اصل یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کے متبادل نصاب بنائے. یہی الیاس قادری وغیرہ نے کیا, یہی آل تشیع نے کیا. تو یہودیوں نے بھی یہی کام کیا تھا. انہوں نے اپنی اپنی کتابیں بنا لی اور کتاب اللہ وراء ظہورہم, اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے دے مارا. ختم پڑھتے, سونے کے پانی سے چڑھائی کرتے, چڑھاؤ کرتے, چومتے چاٹتے, مرنے والوں پہ پڑھتے. لیکن جب مسئلے کی بات آتی تو ہمارے حضرت صاحب سے پوچھیں گے حضرت صاحب کیا فرماتی ہے. یہی اس امت کا حال بن گیا. تو آج امت کے لوگ کہتے ہیں امت کیوں مار کھا رہی ہے. میں کہتا ہوں خدا کی قسم صرف اس لیے کہ امت توحید کا راستہ چھوڑ چکی ہے اور قرآن والی راستہ یہ چھوڑ گئی ہے. اگر یہ قرآن پہ امت آ جائے اور توحید پہ امت آ جائے تو امت کو اللہ عزت سے نواز دے. اللہ کا قانون ہے کہ یہ کتاب والے لوگ تھے یہودی اور بڑے دعوے والے تھے. جو ہی کفر اور شرک میں مبتلا ہوئے اور دعوے اسی ایمان کے, اللہ نے عام کافروں کو ان پہ مسلط کر دی. یہ اس امت کو بتایا جا رہا ہے کہ تم انسان نہیں بنو گے, تمہارا حال بھی یہی ہوگا. اور وہی ہو چکا ہے. ثم رددنا, ہاں تو عباد اللہ نا بندے جو ہمارے بندے ہمارے لانا آ گیا. وجہ میں نے بیان کر دی. اولی باس شدید, سخت جنگجو. اولی باس شدید, سخت جنگجو. فجاسو, پس گھس گئے درمیان گھروں کے. خلال الدیار, بس یہ قرآن کا معجزانہ کلام سب کچھ بتا گیا. جب مخالف فوج ہو اور گھروں کے اندر گھس جائے تو وہاں نہ عزت سلامت رہتی ہے نہ مال سلامت رہتا ہے. قرآن نے ایک جملے میں بتا دیا ان کی عزتیں بھی پامال ہو گئی, ان کے گھر بھی اجڑ گئے. خلال الدیار وکان وعدن, اور تھا وعدہ اللہ پاک کا مفعولا, پورا ہونے والا. اللہ نے جو وعدہ کیا تھا کہ تم زمین میں گڑبڑ کرو گے, شرک کرو گے, بندوں کے حقوق بھی اللہ کے حقوق بھی, تو میں بندے مسلط کروں گا. وہ پیشین گوئی پوری ہو گئی. ثم رددنا, پھر جب مار پڑی تو بنی اسرائیل نادم ہوئے, توبہ کی, احساس ہوا. اللہ نے پھر انہیں موقع دے دیا. ثم رددنا, پھر واپس کیا ہم نے واسطے تمہارے الکرتا, کرا موقع, ایک موقع پھر علیہم, ان کافروں پر غلبے کا, کفار پہ غلبے کا ایک موقع تمہیں دے دیا. وَأَمْدَدْنَاكُمْ, اور بڑھا دیا ہم نے, موقع بھی دیا. نیچے لکھا ہوگا غلبہ, ترقی, جاہ اول, عزت بھی واپس آئی. وَأَمْدَدْنَاكُمْ, اور بڑھایا ہم نے تمہیں, امداد کی ہم نے تمہاری. بِأَمْوَالٍ, مالوں کے ساتھ, ترقی, مال, پہلے سے بھی زیادہ مال دے دیے. اور وَبَنِينَ, اور ترقی فی الاولاد, اور تمہیں بیٹے بھی دے دیے جو تمہاری پھر فوج تیار ہو گئی. وَجَعَلْنَاكُمْ, اور کیا ہم نے اکثر نفیرا, اکثر عدروئے لشکر کے, پہلے سے لشکر بھی بڑھ گئے, مال بھی, بیٹے بھی, لشکر بھی ہم نے بڑھا دیے. اور ساتھ یہ مضمون بھی بتا دیا